بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ میں ہو جاؤں اس کے لیے زیادہ محبوب اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے۔ اور اس سے اگلی حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکے گا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مختلف قسموں کا تذکرہ کتاب الایمان میں کیا، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان ہے، اور محبت کے باب میں، ایمانیات کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ اصل الاصول ہے، اور اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، وہ نماز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر کام سے محبت کرتا ہے، اور ہر سنت سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جس نے نبی سے محبت کر لی، گویا سارے کے سارے اسلام کی جو محبت ہے، سنتوں کی جو محبت ہے، جو احکامات کی محبت ہے، یہ اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے والد کا تذکرہ کیا، من والدہ و ولدہ، اپنے والد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ تو والد جو ہوتا ہے نا، یہ اصل ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی اولاد تو نہیں ہوتی، البتہ والد ہر کسی کا ہوتا ہے، یا وہ زندہ ہوتا ہے یا فوت ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی زندگی بہرحال موجود تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا پہلے تذکرہ کیا، اولاد کا بعد میں تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پر اس بات کو بیان کیا کہ ساری کی ساری دنیا سے بڑھ کے محبت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری ہی میں ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے محبت تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ایمان جو ہے نا وہ ابھی پورا نہیں ہوگا۔ تو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر، اب جو ایمان ہے نا، یہ اصل میں جو ایمان کی تکمیل ہے وہ اب جا کے ہوئی ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی، ماں باپ سے بھی، کاروبار سے، مال و متاع سے، الغرض جن چیزوں سے محبت انسان کر سکتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے محبت تعظیم، جیسے کوئی آدمی اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی عالم کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی استاذ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے محبت شفقت، جیسے کوئی آدمی اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں تعظیم کا پہلو نہیں ہوتا، البتہ شفقت کا، رحمت کا پہلو ہوتا ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے محبت استحسان، یعنی ہر کسی انسانیت کے ناطے ایک بندے کے اندر انسانیت کی محبت ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے نا ان محبتوں سے بہت چھوٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ ان تمام کی تمام قسموں سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک محبت ہوتی ہے محبت طبعی، یعنی ویسے بندے کے دل کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، وہ شرعی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ابو طالب جو تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ ایک طبعی محبت تھی، یعنی وہ خاندانی تھا، اور خاندان میں وہ آپ کے چچا کے مرتبے پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے پرورش کی تھی اور آپ کے ساتھ بہت عرصہ رہے تھے۔ تو یہ ایک طبعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابو طالب کی ایک محبت تھی۔ یہ محبت نہیں چاہیے، بلکہ نبی کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ طبعی محبت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہونی چاہیے جس محبت میں شعور ہو، اور وہ ایسی محبت ہونی چاہیے جس میں یقین ہو، اور وہ ایسی محبت ہونی چاہیے جس میں ہدایت کو قبول کرنا ہو، سیدھے راستے کو لینا ہو، آپ کی پیروی کرنا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہماری ایسی محبت ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں موجود ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس محبت کو چیک کیسے کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس کون سا آلہ ہے کہ ہم چیک کر سکیں، اور کون سا پیمانہ ہے کہ ہم معلوم کر سکیں کہ میرے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے یا باقی چیزوں کی محبت زیادہ ہے؟ تو بڑا سادہ سا اصول یہ ہے کہ 2 محبتوں کا آپس میں مقابلہ کروا لیں۔ 2 محبتوں کا آپس میں مقابلہ کروا لیں۔ ایک طرف اپنے نفس کی محبت رکھ لیں، اپنے دل کی محبت، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ لیں، اور پھر جو غالب ہوگی وہ محبت حقیقی ہوگی۔ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے نا کہ نافرمانی کرنی ہے، تو اس کا مطلب سمجھیے کہ نبی سے محبت کے صرف دعوے ہیں۔ اور اگر ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ماں باپ کی محبت میرے دل میں زیادہ غالب ہو گئی، مقابلے میں نے ماں کو زیادہ سمجھا، باپ کو زیادہ سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اولاد ایک طرف ہے، ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ تو اگر اولاد کی محبت غالب ہے تو پھر نبی سے محبت تو نہیں ہے۔ پھر انسانی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات کا ہمیں دل یہ کرتا ہے کہ جھوٹ بول دوں، دل یہ کرتا ہے نماز کو ترک کر دوں، دل یہ کرتا ہے یہ حرام مال کو کھا لوں، دل یہ کرتا ہے کہ یہ غلط کام کر لوں، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ اگر میں نے اپنے نفس کی بات کو مان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی سائڈ پہ کر دیا تو سمجھ لیجئے اس حدیث کے اوپر میرا عمل نہیں ہے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے بھی بڑے استاذ حضرت عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں،
اور میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت ہے، تو ناراض نہیں ہونا، میں نبی سے محبت جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت الاستاد کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ میں اللہ کے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پھر کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ پھر آدمی کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو حضرت نے پھر کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وجہ یہ ہے کہ تمہارے تو چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی اور آپ کا حکم تھا، اور یہ نبی کی سنت جو ہے اس سے محبت کرنا، یہ نبی سے محبت کرنا ہے۔ تو تم نبی کی بات تو نہیں مانتے، ظاہری طور پہ جتنے بھی دعوے کر دو کہ میں نبی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنی زندگی میں آپ ایسی کئی ساری مثالیں تلاش کر سکتے ہیں کہ نبی کی محبت میں کیا کیا چیزیں میرے لیے غالب ہیں، پھر ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر لیں، جہاں ٹکراؤ آتا ہے نا وہاں نبی کی محبت کو غالب کر دیں، تو آپ پھر مومن ہوں گے۔ امام بخاری کتاب الایمان میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا یہ ایمان ہے، اور نبی سے محبت نہ کرنا یہ بندے کے بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ پھر جس قدر آدمی نبی سے محبت کرتا ہے، کوئی غالب محبت کرتا ہے، کوئی ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام نبی کی محبت کے مقابلے میں چھوڑتا ہے، تو ویسا ہی ایمان ہے۔ اگر ساری چیزیں آپ نے نبی کے لیے چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعتاً ایمان کے ایک بڑے درجے پر ہیں، اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ایمان کے دعوے ہو سکتے ہیں، ایمان کے دعوے ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑا آسان سا حل ہے۔ جو کام بھی آپ کریں گے اس میں نیت کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں ساتھ یہ بھی نیت کر لیں، نماز کی نیت تو ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا، آپ نے ایسے ہاتھ مبارک دھوئے تھے تو میں ایسے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ چہرہ کس طریقے سے دھویا تھا، ہاتھ کیسے دھوئے تھے، آپ نے اپنے قدم مبارک کیسے دھوئے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، تو آپ ان طریقوں کو فالو کریں۔ پھر یہ نبی کی محبت جو ہے نا وہ آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ نماز کیسے پڑھتے تھے، شروع کیسے کرتے تھے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ تلاش کریں۔ اچھا، سونے کے آداب کیا تھے، اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے طور طریقے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان میں سنتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ہر کسی نے کھانا ہے، اور سنت کو تلاش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے، آپ ایسے کھاتے اور اس طریقے سے تشریف رکھتے جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی ویسے بیٹھتے، اور آپ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے آگے سے کھاتے، تھوڑا کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے۔ اب یہ کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، اس میں سنت کو لے آئے۔ ہر بندہ سوتا ہے، سونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ دائیں جانب اپنے رخساروں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے، ہتھیلی کو اور اس کے اوپر اپنے رخسار کو اور سر کے کچھ حصے کو رکھ کر کے سوتے، آپ اذکار کرتے، دعائیں پڑھتے، رات کو جب بیدار ہوتے دعا پڑھتے، صبح اٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے۔ تو یہ ساری چیزوں میں نا سنتوں کو لے آئے۔ جب سنتوں کو آپ لے آئیں گے پھر سنت کی پہرہ داری کریں اور سنت کو لازم کریں۔ جب سنتوں کو لازم کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا یہ دل میں جگہ لیتی رہے گی اور یہ دل میں جگہ پکڑتی رہے گی۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر جب بدعات آ جائیں گی نا، اللہ کی قسم ہے جب ہمارے اندر بدعات آ جائیں گی تو پھر وہ کھوکھلے نعرے ہوں گے،
پھر وہ زبان سے محض اظہار ہوں گے نبی سے محبت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت ہے نا وہ ہمارے دل میں نہیں ہوگی۔ تو اس روایت سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو کیا نبی جھوٹ بولتے تھے؟ یا نبی بولتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبی جھوٹ بولیں گے؟ نہیں، آپ تو نبوت سے پہلے بھی صادق تھے، امین تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور لوگ اس قدر آپ کی بات مانتے تھے، اس قدر آپ کی بات مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پہ چڑھے تھے نا، اور کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ تو لوگوں نے اس لشکر کو دیکھا تو نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ ہی صادق اور امین مانا ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی اگر کوئی ایسے ہی ایک بات کر دیں لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار تھے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس بات میں تاکید بہت زیادہ ہے، اور دین اسلام میں اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ویسے قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، جان بوجھ کے بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، بلا وجہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لا تطع كل حلاف مہین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ ذلیل بندہ جو بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، بہت قسمیں اٹھاتا ہے، یہ تو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، آپ اس کی باتیں نہ مانیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قسم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو مومن نہیں ہو سکتے اگر ہر چیز سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔